مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، دنیا کے اندر مذاہب جو پائے جاتے ہیں ان مذاہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی دنیا میں جو قومیں مذہبی ہیں، ایک سیکولر ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو مذہب ہے کوئی نہیں. جو مذاہب ہیں وہ دو قسم کے، ایک سامی ایک غیر سامی. سامی وہ مذاہب ہوتے ہیں علمی اصطلاح میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت آسمان سے آئی، جیسے یہودی ہیں، جیسے سکھ عیسائی ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جیسے مسلمان ہیں. یہ سامی ادیان میں، سماوی ادیان بھی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہماری لائف سٹائل، ہمارا کھانا پینا، ہمارا نظام، ہماری تہذیب آسمان سے آئی. اس کو سامی ادیان کہتے ہیں. اور دوسرے غیر سامی ہوتے ہیں جن کے زندگی گزارنے کے طریقے ان کے دانشور، ان کے فلاسفر، ان کے صوفی، ان کے تھنک ٹینک، ان کے عقل مند لوگ طے کرتے ہیں. جیسے ہندو مت ہے، جیسے یہ سکھ ازم ہے. ان میں تو ایک مذہب دنیا میں ہے، اس کو بدھ ازم کہتے ہیں، بدھ مت بھی کہتے ہیں. جاپان سارا بدھوں سے بھرا پڑا ہے. بدھ، حضرت بدھ کی تعلیمات، بڑا دانشور انسان تھا. میں نے اس کی تعلیمات کو ایم اے کے دنوں میں تقابل ادیان کا ہمارا ایک پیپر تھا، اس میں نے پڑھا تھا. بدھ مت، جینیس، ذہین، پاک باز، اجلی تعلیمات. اس کی تعلیمات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ ساری بات. بدھ مت نے اپنے شاگردوں سے ایک سوال کیا جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی بدھ مت کے مذہب کا بانی بدھ، حضرت بدھ، اس نے اپنے ماننے والوں سے، شاگردوں سے ایک نشست میں سوال کیا، اچھا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کے کتنے جواب ہوں گے؟ اب اس بدھ کا جواب، ان کے شاگردوں کا پہلے جواب سنیں. کہا اچھا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا جس کو لوگ اچھا کہیں. تو بڑا خوبصورت جواب ہے. اچھا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لوگ اچھا کہیں. بدھ نے ایک لفظ کا اضافہ کر کے زمین سے آسمان تک اپنے جواب کو پہنچا دیا. ایک لفظ کا اضافہ کیا. اب یعنی اس کا جواب میں گہرائی دیکھیں، حکمت دیکھیں. شاگردوں نے کہا اچھا وہ ہے جس کو لوگ اچھا کہیں. تو بدھ کہنے لگا نہیں، اچھا وہ ہے جس کو اچھے لوگ اچھا کہیں. اب دیکھو نا، صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا، اچھے کا، تو جواب زمین سے آسمان تک چلے گا. اچھا کہنے والے فرعون کو بھی تھے. اچھا کہنے والے آج کے دور کے لوگوں کو مل جاتے ہیں جن کا ساری بنیاد تفریق پہ ہے، توڑ پھوڑ پہ ہے، فحاشی پہ ہے، اوریانی پہ ہے، لسانیت پہ ہے، قومیت پہ ہے، فرقہ واریت پہ ہے. ان کو بھی اچھے لوگ کہہ دیتے ہیں. اچھا کہنے کے لیے آدمی، انسانوں کو ہونا ضروری نہیں ہے ریلائبل، جن کا سوچ بھی ہو، وزڈم بھی ہو، ویو بھی ہو، ایک سوچ رکھتے ہوں، ان کی ویلیو. تو اچھا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ تو گوتم بدھ کہتے ہیں جس کو اچھے لوگ اچھا کہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے اچھا انسان کون ہے، تو جواب ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھوں کے اچھے. اور یہ عقیدت نہیں ہے. دا 100 کتاب جس نے لکھی وہ عیسائی تھا. اس نے جب دنیا کے 100 کامیاب ترین لوگوں کی فہرست بنائی تو اس نے لمبی سوچ بچار کی کہ اس میں پہلے نمبر پہ کس کو رکھوں، دوسرے پہ کس کو رکھوں. جس آدمی کی زندگی نے دنیا انسانیت کو زیادہ متاثر کیا، خیر کے اثرات چھوڑے، تو عیسائی تھا، متعصب عیسائی تھا. جب اس نے 100 آدمیوں کی بایوگرافی پڑھی، یہ تو مجبور ہو گیا عیسائی ہونے. آخر پہ عیسائی فوت ہوا. عیسائی ہونے کے باوجود ان 100 میں 100 جو آدمی اس نے فہرست کیے کہ جنہوں نے دنیا انسانیت پہ امپیکٹ اور اثرات چھوڑے، اس میں ٹاپ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اس نے کہا میں حیران ہوتا ہوں، میں معاشیات میں آپ کو دیکھتا ہوں، سماجیات میں دیکھتا ہوں، اخلاقیات میں دیکھتا ہوں، معاملات میں دیکھتا ہوں، حقوق و فرائض میں دیکھتا ہوں، حلال و حرام میں دیکھتا ہوں، خلوت جلوت میں دیکھتا ہوں، میدان جنگ اور امن میں دیکھتا ہوں، اخلاق حسنہ میں دیکھتا ہوں، اخلاق رذیلہ کے اجتناب میں دیکھتا ہوں. میں جن جن پہلوؤں کو، جن جن سوچوں کے اعتبار سے آپ کو دیکھتا ہوں، تو آپ ہر سوچ میں کمال مقام پہ پائے جاتے ہیں. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو متعصب ہے، عیسائی ہے، عقیدت اس کو چھو کے نہیں گزری، اور اس نے 100 آدمی، کیا ممکن ہے اس سے زیادہ آدمی، 100 آدمی تو اس نے لکھے، ممکن ہے اس نے مطالعہ 100 سے زیادہ لوگوں کا کیا اور ڈیپلی مطالعہ کیا، ہر پہلو سے کیا، اور اس نے ٹاپ پہ. تو اچھا آدمی کون ہے؟ جس کو اچھے لوگ اچھا کہیں. تو آج ہم سوال کرتے ہیں اچھوں کے اچھے سے، یعنی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ اچھا آدمی کس، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے محبوب سے کہ میں اپنی نظر میں اچھا ہوں، کہ میری برادری اچھی ہے، میرا گھر اچھا ہے، میرا گریڈ اچھا ہے، میرا لباس اچھا ہے، میں اپنی نظر میں اچھا آدمی ہوں۔ ہر آدمی خود پرست ہوتا ہے، ذات کا پرستار ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی یہ پرستش آسمان کے نزدیک بھی ویلیویبل ہو یا نہ ہو۔ تو بہتر معیار یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے اور برے کا کرائٹیریا اور پیرامیٹر اور لٹمس پیپر اور سند اور تائید آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، جن کی نگاہ میں ہمگیریت ہے، جامعیت ہے، جو خیر کے ہر پہلو کی چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ان کا جواب ہوگا وہ جواب ہر اعتبار سے قابل عمل ہوگا، حسین ترین ہوگا اور مرجھائے گا نہیں۔ وہ جواب کس زمانے میں ذوف میں نہیں آئے گا، خزاں میں نہیں آئے گا، لانگ لائف قیامت تک کے لیے۔ تو آپ فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، کوئی کھانا بدوش ہو، اخلاق اچھے ہیں، وہ موچی لوہار ہو، کو اخلاق اگر اچھے ہیں تو اچھا ہے، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، غریب معاذ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، چھوٹا کہنے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ جو معیارات تم نے طے کر رکھے ہیں کہ برادری اچھی ہو تو آدمی اچھا ہوتا ہے، عہدہ اچھا ہو تو آدمی اچھا ہوتا ہے، گھر اچھا ہو تو آدمی اچھا ہوتا ہے، سے اچھی ہوتی ہے، یہ چھوڑ دو۔ یہ تو سارے چھوٹے لوگوں کے چھوٹے معیارات ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ جو عرض کیا تھا، قیامت والے دن سب سے وزنی عمل اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں کہ عبادت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب کا ہر ایکشن قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا ہنسنا، بولنا، تولنا، کھانا پینا، اشارہ، صبح و شام، خلوت جلوت، لینا دین، ہر عمل کے اعتبار سے آپ مقام امامت پہ ہیں۔ لیکن جس طرح دکاندار اپنی دکان کے باہر کو کپڑے ہینگ کرتا ہے، کوئی جرسی ہینگ کرتا ہے ڈسپلے کے طور پر، تو وہ اپنی نظر میں اس پہلو کو، اس لباس کو باہر لٹکاتا ہے جو اس کے نظر میں سب سے اچھا ہو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبی کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ میرے محبوب کی ہر خوبی کمال کیا، لیکن بطور ڈسپلے قرآن کے شو روم میں جس چیز کو لٹکایا وہ تھا کہ کیا تھا وہ آیت جی؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے محبوب کی ساری صفات ایک سے ایک بڑھ سے ایک سے، لیکن سب سے جو عمدہ ہے وہ ہے آپ کے حسن اخلاق کمال کے۔ معاشرے کا جوڑ، معاشرے کی اس لیے میں نے کہا نا، حضور علیہ السلام ایک دن گھر میں بڑے خوش بیٹھے تھے، بڑے خوش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں آیا، تو انہوں نے کہا چلو آج خوشی کے عالم میں کچھ آپ سے سوال کیا جائے۔ تو آپ نے خود فرمایا عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا پھر میں بابا سے پوچھ لوں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ، چونکہ ہم مزاج شناس نبوت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مل جانے کے بعد کے مزاج شناس تمام صحابہ میں سب سے زیادہ صحابی صدیق اکبر ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھ لو۔ تو وہ چلی گئی اپنے بابا کے پاس کہ اللہ کے محبوب دریائے رحمت میں، انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہمارے جو نبوت میں یہ روایت لکھی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا پھر پوچھو کہ معراج کے رات جب اللہ سے آپ کی باتیں ہوئی تھی اور اللہ نے کچھ باتوں کو نمایاں کر دیا اور کچھ کو کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کے علاوہ ہماری اور میرے محبوب کی بے شمار باتیں ہوئی تھیں، اور جو ہوئی تھیں ہمیں ہی پتہ ہے، ہم اس کو اوپن نہیں کرتے۔ وہ باتیں جو آپ کی خاص صیغہ راز میں، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ اب سوال دیکھو کہاں جا کے اپروچ کی، صداقت کی نظر کی کہاں اپروچ تھی، کہ وہ جو صیغہ راز میں، اب دیکھو وہ بات اگر آپ کو اور مجھے مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ باتیں جو آپ کو معراج کی شب اللہ نے آپ سے باتیں کی اور کھولی نہ گئی، ان میں سے کوئی ایک بات آپ ارشاد فرما دیں۔ تو حضرت عائشہ واپس آئیں کہ یا رسول اللہ معراج کی شب جو آپ سے صیغہ راز میں گفتگو ہوئی تھی اس میں کوئی ایک بات فرما دیں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اچھا ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا، میں نے آج ہی صبح ایک گزشتہ میرے لیکچر میں یہ بات تھی لیکن میں فراموش کر چکا تھا۔ اعلیٰ سنین کے ایک مولوی صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ نے فلاں لیکچر میں یہ بات کی تھی، مجھے بھول چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ میرے اوپر اس شخص پہ جنت میں ڈالنا واجب ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، یعنی اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ حسن اخلاق کے اگر سطح نکالا جائے تو یہ ہے کہ انسانوں کو جوڑا جائے، کسی بھی تفریق کرنے والے عمل کا ساتھ نہ دیا جائے، وہ زبان کی بنیاد پہ اور رنگ کی بنیاد پہ اور فرقے کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ، سوچ
کسی ایسی سوچ کی تائید کا حصہ نہ بنا جائے جس سوچ کا الٹیمیٹلی رزلٹ نکلتا ہو کہ انسانوں کے بیچ میں. تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی کہ اللہ کہتا ہے میرے اوپر واجب ہے اس شخص کو جنت میں ڈالنا جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے. تو واپس آ کے صدیق اکبر کہنے لیں کہ بابا مجھے وہ جواب مل گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس راز کی باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ جو دلوں کو جوڑتا ہے میں اس کو جنت میں ڈالوں گا. صدیق اکبر رونے لگ گئے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی بات تو مسکرانے کی تھی. جب سورت اتری نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوں گے. صحابہ خوش ہوئے. اس سورہ نصر کی شان نزول میں لکھا ہے کہ اس سورت کو جب صدیق اکبر کو سنایا گیا تو صدیق اکبر اس سورت کو دیکھ کے بھی رو پڑے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ مزاج شناس نبوت کی سوچ کے دھارے الگ ہی ہوتے ہیں. جس بات پہ لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں یہ رو رہے ہوتے ہیں. پھر پوچھا روئے کیوں؟ کہنے کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے اور فوجوں کی فوجیں داخل ہوتی ہیں تو جس کے ذمے دین کے اندر فوجیں داخل کرنا تھا پھر اللہ اس کو واپس بلا لیا کرتا ہے. یہ صورت اللہ کے نبی کی رحلت، وصال اور جدائی کی خبر بھی دے رہی ہے. تو وہاں تک کسی صحابی کو سوچ نہیں پانے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو اس پہ صدیق اکبر کہنے لگے کیا کہا؟ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو دلوں کو جوڑے گا میں اس کو جنت واجب ہوگی. تو اس پہ صدیق اکبر رو پڑے. اس پہ حضرت عائشہ نے کہا اس میں رونے کی کون سی بات تھی؟ تو فرمانے لگے اس کا اپوزٹ سوچو، اس جملے کا عکس سوچو. اس جملے کا برعکس کیا ہے؟ تم نے یہ تو سوچ لیا کہ جو دلوں کو جوڑے گا اس پہ جنت واجب، تو اس کا دوسرا کیا ہے؟ جو دلوں کو توڑے گا یا لوگوں کو توڑے گا اس پہ کیا واجب ہوگی؟ تو میں وہ پہلو بھی دیکھ رہا ہوں. تو تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو حسن اخلاق کیا ہے؟ تو حسن اخلاق ایک عبادت ہے، اور عبادت شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. کسی بھی شخص کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو شرائط سے بے نیاز، روزہ شرائط کے ضمن. تو حسن اخلاق کیا ہے؟ تو اللہ اہل علم کو جزائے خیر دے. علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے. میں نے گزشتہ جو عرض کی تھی، کچھ نہ کریں حسن اخلاق کے ساتھ رہیں. ساری عبادات کی میڈیسن کا اصل ہدف انسانوں کے حسن اخلاق کو قائم کرنا. تو اس حسن اخلاق کا نچوڑ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اس سوچ کے ساتھ زندہ رہے کہ میری ذات سے ہر ایک کو شرعی حدود کے اندر فائدہ پہنچے. یہ میں بات لفظ اس لیے ایڈ کیا کہ شرعی حدود کے اندر. میں لیکچر دے رہا تھا کلاس میں تو میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ میری ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے. تو اگلے دن ایک بچے نے دوسرے کو نقل کروانا شروع کر دی. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ حسن اخلاق کی پہلی بنیاد ہے کہ میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، تو میں اس کو پیپر نقل کروا رہا ہوں. میں نے کہا اس امت کے حسن انتظام دیکھیں کہ کن باتوں پہ عمل کرنے کے لیے فوراً تیار بیٹھی ہوتی. پھر مجھے مجبوراً اس امت کے جذبہ عمل کی بے پناہ طاقت کو دیکھ کر یہ تردید کرنی پڑی کہ وہ کرو جو شرعی حدود کے اندر ہو. ایک دوسرے کا بہتر سوچنا. تو انہوں نے کہا پھر اس حسن اخلاق کا کیا فائدہ جس میں شرعی حدود کی پابندیاں آ جائیں؟ ہم تو ایک آزاد ملک ہیں، تو ہمارا کیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میری ذات سے ہر آدمی کو، کوئی ہو، ہر مخلوق کو، آدمی نہیں، ہر مخلوق کو. میں کہتا ہوں اکثر آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ میری نو کے قلم سے، میری نو کے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے رویوں سے ہر مخلوق کا فائدہ ہونا مقدر کر دے. تو جتنے بھی انسان ہیں اس میں سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اس کو چھوڑ دو. اللہ کی مخلوق ہے، اپنی ذات سے شرعی حدود میں فائدہ دو. اور شرعی حدود میں فائدے کے سب سے پہلا مستحق والدین ہے. حسن اخلاق کا یا حسن سلوک کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس کی گریڈنگ کرتے ہیں. 10 آدمی کہتے ہیں میرے سے کرو، میں پڑوسی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، رشتہ دار کہتا ہے، محتاط کہتا ہے، کولیگ کہتا ہے، غریب کہتا ہے، یتیم کہتا ہے، بیوہ کہتی ہے، مسکین، ہر ایک کے ساتھ حسن ہے. لیکن اگر آپ ان میں سے اگر آپ کی گریڈنگ کریں، نمبرنگ کریں 1 2 3، تو ٹاپ 1 پہ حسن اخلاق کا عذر قرآن مستحق والدین ہے. آپ اس والدین کی عظمت کا اندازہ یہ کیسے کریں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں اس کی مثال سناتا ہوں. مولانا طارق جمیل کے ایک جگہ بیان ہو رہا تھا ان کے مدرسے میں، تو میں بیٹھا تھا مجمع میں. مولانا بیان فرما رہے تھے. اچانک مولانا نے مدرسے کے استاد کو بلایا کہ ایک کرسی لاؤ. تو مدرسے کے استاد کا کرسی لا کے یہاں رکھ دو، کہ یہاں رکھ دی. تو مولانا نے کہا پروفیسر صاحب یہاں آ جاؤ. میں نے کہا کون پروفیسر صاحب ہوں گے؟ انہوں نے کہا پروفیسر اسرار معاویہ صاحب آپ اٹھو یہاں آ جاؤ. تو اب آپ سوچو. اس کے بعد میرے دل میں ان کی عظمت کا کہ انہوں نے عوام سے اٹھا کر مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا کہ یہاں بیٹھ کے آپ میرا بیان سنو، آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہو. اچھا یہ ان کا حسن زن تھا یا اعلی ظرفی تھی، مجھے وہاں بٹھا دیا.
اب اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ پہلا مقام ہے جہاں ممبر یہ ہے کہ یہ بات تمہارے رب نے طے کر دی، ڈن ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، طے کر دی کہ اس کائنات میں ما فوق الاسباب پکارا صرف اللہ کو جائے گا، کسی اور کو نہیں جائے گا۔ اس کا مفہوم ہے قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی۔ اچھا اللہ ٹھیک ہے، پھر اللہ اس ممبر کے ساتھ جو کرسی لگاتا ہے وبالوالدین احسان، اب اندازہ کریں کہ یہاں چپکے سے کہتا ہے اللہ دوسری کرسی یہ لگاؤ کہ اس میں رکھو کہ والدین کے ساتھ احسان کا کام لینا ہو۔ اب اس میں وہ جو میں نے مثال عرض کی مولنے والی کہ پوری کائنات سے اللہ نے والدین کو اٹھایا، پھر اس میں یہ کہا والدین کہا، والد نہیں کہا، والدہ نہیں کہا، پھر والدین کے ساتھ صرف نہیں لگائی کہ مومن والدین کو، صالح والدین کو، پڑھ لکھے والدین کو، امیر والدین کو، ذہین والدین کو، نیکیوں کا مجموعہ نہیں، والدین کو مطلق کا، ایبسلیوٹ کا، کہ جو تمہارے والدین ہیں وہ کوئی ہیں، وہ کافر بھی ہوں، وہ فاسق بھی ہوں، وہ فاجر بھی ہوں، پانچوں عیبوں کا مجموعہ ہوں، والدین کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات کے وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یہ پہلا حکم ہے۔ ساتھ والی جو کرسی نظر آتی ہے وہ وبالوالدین احسان۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر والدہ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، والد کو پس منظر پہ رکھتے ہیں، یہ عام طور پر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس کی غلطی کی بنیادی وجہ یہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھیں ماں کی عظمت، ماں کا سہارا، ماں کا فضل، ماں کی دعا، یہ جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ دنیا عیسائیت میں یہ ایک عقیدہ ہے کہ ہر خیر ماں مریم کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہر قوم کے ہر مذہب کے عقیدے ہوتے ہیں، انہیں عقیدہ رکھنے کا حق ہے، ہم گن پوائنٹ پہ عقیدے چینج نہیں کروا سکتے، نہ کروانے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن دنیا عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے کہ ہر خیر کائنات میں کسی کو صحت ملے تو ماں مریم سے، کسی کو عزت ملے تو ماں مریم سے، کسی کو اولاد، وہ کہتے ہیں ہر خیر کی جڑ ماں مریم کے نظر کرم سے ہوتی ہے۔ اس لیے اب عیسائی کسی اسپتال میں جائے گا اور کہتے ہیں صحت مل گئی تو وہ آگے مریض کہے گا ماں مریم کی دعا سے صحت مل گئی۔ کسی کی شادی ہوگی ماں مریم کی دعا سے، یہ ان کا ایک کامن جملہ ہے، ماں مریم کی دعا سے شادی ہوگی، بچہ دے دیا اللہ نے ماں مریم کی دعا سے۔ تو دنیا عیسائیت کا ایک جملہ ہے ماں مریم، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ماں مریم کی بجائے مریم کو چھوڑ دیا، ماں کے کرم سے ہو گیا، ماں کے فضل سے ہو گیا، تو پھر وہ جملہ دھیرے دھیرے پھسلتا ہمارے پاکستان میں بھی آ گیا۔ ہم نے بھی ہر بات کو ماں کے ساتھ، ماں کی دعا، اس کے پس منظر میں دنیا عیسائیت کا وہ مکروہ غلیظ متعفن عقیدہ ہے کہ ماں مریم کی نظر کرم سے کام بنتے ہیں، وہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی آ گیا ماں کی دعا سے، ماں کے فضل سے۔ حالانکہ علماء فقہاء اربعہ کا، ائمہ اربعہ کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا مولوی صاحب ایک بات پہ اجماع ہے، وہ اجماع اس بات پہ ہے کہ عظمت میں باپ ماں سے زیادہ ہے۔ اس پہ ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ عظمت میں باپ کا مقام ماں سے 100 ٹائم زیادہ ہے۔ لیکن وہ عیسائیت کا ایک جملہ کہ ماں کی فضل سے، ماں کی دعا سے، ماں کی نظر سے، ماں کے کرم سے شفا ملی، اولاد ملی، صحت ملی، تو جس طرح ہم لباس عیسائیوں کا لیتے ہیں، زبان عیسائیوں کا لیتے ہیں، نظام تعلیم عیسائیوں کا لیتے ہیں، قانون عیسائیوں کا لیتے ہیں، ان کی نیشنلٹی لیتے ہیں، تو سیاسی مغروبیت کے زمانے میں ہم نے عقیدہ بھی لے لیا کہ ماں کی دعا سے، ماں کی دعا سے، حالانکہ عقیدت میں ماں کا درجہ زیادہ ہے، عظمت میں باپ کا درجہ زیادہ ہے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کیا جائے گا تو شریعت اون کرتی ہے، ماں کہے یہ کرو، باپ کہے یہ کرو، تو شریعت کہتی ہے عظمت والے انسان کا فیصلہ حرف آخر ہوگا، اس میں عقیدت والی مخلوق کا فیصلہ حرف آخر نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید نے جہاں بھی کہا احسان کا لفظ وبالوالدین، ماں، اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے جنت کا سب سے حسین دروازہ باپ کی اطاعت کی وجہ سے کھلتا، اوسط و ابواب الجنہ، جنت کا سب سے حسین دروازہ جس سے انٹری کرنا چاہو گے اس کے لیے جو گولڈن کی ہے وہ باپ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ پھر اطاعت میں ہمارے یہاں ایک کمی یہ ہوتی ہے کہ اطاعت کرتے ہیں ناگوار لہجوں کے ساتھ، اطاعت مری والی ہوتی ہے، لہجے سبی والے ہوتے ہیں، اطاعت گلاب والی ہوتی ہے، لہجے تمباکو والے ہوتے ہیں، اطاعت شہد والی ہوتی ہے، رویے بھونڈ والے اور ڈم والے ہوتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اس طرح اطاعت نہ کرو، اس میں تمہارا رواں رواں اطاعت کے رنگ میں ڈھلا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جسم ایک زبان ٹھیک ہے بند کر دیتا اور زور سے دروازہ بند کر دیا، چہرہ لال پیلا ہو گیا، آنکھیں لال پیلی ہو گئی۔ اس اطاعت سے نافرمانی بہتر ہے کہ انگ انگ نافرمانی کے ریئیکشن سے بھرپور ہو اور صرف جسم اطاعت سے بھرپور ہو، اس اطاعت کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف کے ساتھ، اف کسے کہتے ہیں؟ آپ کی 10 انگلیاں، 10 انگلیوں کے ناخن ہیں، ایک ناخن کی نوک میں میل آ گئی
ایسا ہو جاتا ہے کام کرتے کرتے. تو آپ ایسے سلیم الطبع لوگ ہیں, آپ نے ایسے آپ ہلکی سی جو ماتھے پہ جھری آئی نا, وہ ناخن کی نوک میں اٹکی ہوئی میل کو دیکھ کر ہلکی سی جو جھری آئی, اس میل کو عربی میں ناگواری کے لطیف ترین ایکشن کو عربی میں اف کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف, ماں باپ کی اطاعت میں اتنا بھی ناگواری کا لہجہ شامل نہ کرو جتنا ناخن کے اندر میل کو دیکھنے کے بعد تمہارے وجود پہ ہلکی سی جھری آ جاتے ہیں. جب بچپن میں تم نے فیڈر مانگا تھا تو ماں کا تو رواں رواں محبت سے بھرا ہوا تھا. آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا, ماں بچے کا پیشاب صاف کر رہی ہوتی ہے اور لوریاں دے رہی ہوتی ہے. ناگوار ترین عمل اور خوشگوار ترین رویہ, اور آج خوشگوار ترین حکم اور ناگوار ترین رویہ. اس اطاعت کو آسمان ویٹیج ذرا نہیں دیتا, ذرا بھی اس اطاعت کا وزن کوئی نہیں. اس اطاعت کا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. امام حسین رضی اللہ کے شہزادے, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے, سیدنا امام زین العابدین, سجاد نام تھا کربلا سے جو بچ گیا ہے, ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. اب عرب تو ماں کے ساتھ کھانا شوق سے کھاتے ہیں, بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے عربوں کے مزاج میں ہے کہ بیوی کے ساتھ کھانا شوق سے نہیں کھاتے, ماں کے ساتھ. ہمارے یہاں الٹ ہو گیا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. اس پہ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا وجہ بن گئی کہ ماں کے ساتھ شوق سے کیوں نہیں کھاتے. تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ عرب روایات سے ہٹ کر کیوں نہیں کھاتے. انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, سالن پلیٹ کے اندر بوٹیاں پڑی ہیں, میری ماں کی ایک نظر ایک بوٹی پہ آ گئی کہ یہ بوٹی اٹھانی چاہیے, مجھے اس نظر کا پتہ نہیں تھا. اس لیے اسلام کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے جذبوں کی منشا کو پہچانو, ان کو لفظوں کے ساتھ حکم دینے کی زحمت نہ دو. بچہ روتا ہے تو ماں کو کب کہتی ہے, ایک ہی رونے میں ایک ہی آواز ہوتی ہے نا, تو کہتی ہے یہ کہتا ہے مجھے اٹھا لو, تو کہتا ہے دودھ دو, کہ نہیں میں اس کے رونے کو جانتی ہوں. وہ جس زبان کی دنیا میں لغت ہی کوئی نہیں, ماں اس زبان کو جان لیتی, جس کا الفابیٹک ہی کوئی نہیں. یہ ماں کی پاکیزہ مزاجی دیکھیں کہ ماں اس زبان کا گہرا ادراک رکھتی ہے جس زبان کا دنیا میں الفابیٹک ہی کوئی نہیں. روتی ہے, یہ کہتا ہے میری کروڑ بدلو, روتی ہے, یہ کہتا ہے مجھے فیڈر دو. تو یہ تو ایک ہی ہو رہی ہے, کہنے لگے نہیں ماں منشا کو نہ سمجھے تو ماں کون کہے. تو قرآن کہتا ہے تم بھی تو کبھی منشا کو سمجھا کرو کہ اس آدمی کے آنے پر تمہارے ماں کے چہرے پہ منشا کیسی ہوتی. اچھا منشا تو دہی دور کی بات, ہم واضح لغت سے بھرپور لہجے کو بھی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں. بیٹا موبائل بند کر دو, اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن بیٹا بند کرے گا تو چہرہ لال پیلا ہو جائے گا, ایسے اٹیکنگ لائن کی طرح کہ ابھی کھا جائے گا. بند کر دیتا ہوں, لیکن پورا لہجہ گستاخی سے تندور سے بھرا ہوا اور ایک ایکشن اطاعت سے بھرا ہوا, اس سے نافرمانی بڑی کیا ہو سکتی. اس لیے قرآن نے کہا وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ عدل نہ کرو, انصاف نہ کرو, احسان کرو. تو ماں باپ تو بن مانگے لایا کرتے تھے. کئی دفعہ آپ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں, راستے میں آپ کو امرود اچھے نظر آئے, پھل اچھے نظر آئے, تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ بیٹے نے تو کبھی نہیں کہا بابا امرود لیتے آنا, گڑیا نظر آ گئی, کوئی نظر آ گیا, غبارہ نظر آ گیا, تو آپ بن مانگے لانا یہ ماں باپ کا نیندرا ہے جو انہوں نے ہم پہ ڈالا ہوا ہے. اس سے بڑھ کے ڈالا کیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن کا اخلاقیات کی بلندی دیکھیں, قرآن کہتا ہے تم بڑھاپے کے دنوں میں اس سے بھی اعلیٰ ڈالو. اچھا کیوں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, تو قرآن کہتا ہے 4 وجوہات ہیں. قرآن اپنے حکم کے ساتھ حکمتوں کا بیان ضروری نہیں سمجھتا. آرڈر از آرڈر. آپ کا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں, باس کہتا ہے 9 بجے آنا ہے, تو آپ کب جا کے پوچھنے آئے کہ 9 بجے کیوں. اس نے کہا آپ کو سے کیا, ہائر اتھارٹی کو اختیار ہے, وہ ہر ایک کو بتاتی پھرے کہ یہ وجہ, بس میرا کہنا حرف آخر. اگر آپ دوبارہ انسسٹ کریں گے, ضد کریں گے, تو وہ شوکاز بھیج دے گا کہ یہ بندہ بلائنڈلی اوبے نہیں کرتا, میخ نکالتا ہے. کائنات کا خالق کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو, بس ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی ہمارا دل رکھنے کے لیے کہتا ہے اچھا تمہیں بتا دیتا ہوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے 4 احسانات ہیں تمہارے اوپر ماں باپ کے, اس کی بنا پر تمہیں حکمت اور اخلاق سے لبریز اس حکم کا تمہیں حکم دے رہا ہوں. پہلا کیا ہے, حملتہ امہ کرہا, تمہیں ماں نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا. جو آدمی یہ کہتا ہے میں 9 مہینے نہیں رہا, وہ اس حکم سے نکل جاتا ہے کہ میں تو 9 مہینے رہا ہی نہیں, میں تو 8 مہینے رہا ہی نہیں, میں نے تو حمل کی تکلیف ماں کو دی نہیں. دنیا انسانیت میں یہ ضابطہ ہے کہ کوئی بچہ نبی ہو, ولی ہو, غوث ہو, کتب ہو, امام کعبہ ہو, ماں کے پیٹ کے حمل کے بغیر کائنات میں آ نہیں سکتا.
لیکن 7 لفظ قرآن اضافہ کیا، حملتہ امہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ رکھا۔ جوں قدرت کی امانت ماں کے پیٹ میں پھیلاؤ کی طرف جاتی ہے، ماں کی بھوک اڑ جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، چلنا اڑ جاتا ہے، ابکائیاں آتی ہیں، وومٹ آتی ہے، طبیعت میں تھکن آتی ہے، جسم میں ٹوٹ پھوٹ آتی ہے، چہرے پہ پلاٹ آ جاتی ہے، یہ ساری قربانیاں کس کے لیے برداشت کر رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے، تو یہ تو نیندرہ تمہارے اوپر ڈال چکے ہیں نا۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے، اگر قرآن میں اللہ ماں باپ کے ساتھ احسان کے رویہ کو حکم نہ بھی دیتا تو بھی اخلاقی اعتبار سے ماں باپ نے جو ہمارے اوپر احسان کیے، انسانیت کا تقاضا تھا، پھر بھی احسان کے ساتھ پیش آتے۔ کجا کہ قرآن نے خود اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 9 مہینے ماں کے یا 8 مہینے یا مور اور لیس جو بھی ولادت کا زمانہ ہے میں نے ماں، اور یہ بڑا بوجھل زمانہ ہوتا ہے۔ جو خواتین ان مراحل سے گزرتی ہیں ان سے پوچھیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سوگنا، ان کا جاگنا، ان کی ایکٹیویٹیز ساری بدل جاتی ہیں۔ دوسرا اللہ کہتا ہے قرآن کا احسان یہ ہے ماں باپ کا تمہارا، وضعتہ امہ کرہا، تمہیں انہوں نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر کے پیدا کیا۔ ماضی میں جتنی عورتوں کی وفات ہوئی زچگی کے عالم میں ہوئی، زیادہ ڈیلیوری کیس کے درمیان اپنی زندگی ہار گئی، ایک زندگی کو وجود دے گی۔ اس سے زیادہ کائنات میں قربانی اسباب کے درجے میں کعبہ کے رب کی قسم کسی انسانی وجود سے ممکن نہیں۔ خالہ اپنی جگہ، چچا اپنی جگہ، سسر اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، لیکن یہ جو قرآن تقسیم کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو بتاؤ نا کہ اس میں کوئی شریک ہے، حمل میں کوئی شریک ہے، ولادت میں کوئی شریک ہے، پھر حولین کاملین 24 مہینے یا 30 مہینے، 2 سال یا 2.5 سال انہوں نے تمہیں اپنا شہرک کا خون پلایا۔ 1000 قطرے خون کے ہوں تو کنورٹ ہو کے 1 قطرہ دودھ کا بنتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ میرے نزدیک یہ ہے، یعنی عورت کا سارا شباب، جوانی، حسن، طاقت دودھ میں ہوتی ہے۔ عورت اپنی جوانی اور شباب کمزور وجود میں اڈیلتی ہے اور اس کی کمزوری اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ دنیا کا کون انسان ہے جو اس قدر نقصان کا سودا کرے؟ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آئی، دیہاتی ٹائپ تھی، اس نے کہا میرے بیٹے اکرم تھا نام، اس اکرو کہہ رہی تھی نک نیم، اکرو کے لیے دودھ نہیں بنتا میرے سینے میں، تو اس نے کہا بی بی یہ گولی لے لو دودھ بن جائے گا۔ تو مجھے وہ ڈاکٹر کہنے لگا، چلڈرن اسپیشلسٹ تھا، کہ 1 ہفتے کے بعد آئے گی اور اس کا پورا وجود دردوں کا آشیانہ بنا ہوگا، اس کی ہڈیوں میں، جڑوں میں، جسم میں، سر میں، کمر میں درد ہوگا، کیونکہ یہ گولی وجود کے اندر چھپے ہوئے دودھ کو ہانکا دے کر سینے میں لائے گی اور سارے سینے کا طاقت بچہ نچوڑ لے گا، لوبریکیشن ختم ہو جائے گی، اس کا پورا وجود دردوں کی آماجگاہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ اندازہ کرنا، میں اس کو کہوں گا گولی چھوڑ دے تاکہ تیرے وجود میں کوئی توانائی باقی بچے، تو یہ کہہ کہ ڈسپرین سے گزارا کر لوں گی، اکرو کو دودھ ملنا چاہیے۔ آپ اور میں سارے اکرو ہیں، ہم نے وہ زمانہ گزارا ہے۔ اکرو ایک سمبولک ٹچ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے ماں کو بڑھاپا دیا اور ماں نے جواب میں ہماری کمزوری اوڑھی۔ اگر ان میں راشا آ گیا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، چل نہیں سکتی، تو اگر اس کے شباب کو ڈھونڈا جائے تو اس کا شباب میرے بازوں میں، میرے کمر میں، میرے قد میں کہیں چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا شباب گلیوں میں نہیں گیا، اس کا شباب میرے وجود میں بطور ادھار منتقل ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے دنیا میں کون سا انسان ہے جو یہ کہے کہ میں نے ماں کا دودھ نہیں پیا؟ اچھا اتفاقاً پھر وہ 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد آئی تو میں پھر بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے کہا پروفیسر وہ اکرو کی ماں آ گئی ہے۔ تو میں نے پھر پوچھنے کہا ڈاکٹر صاحب اکرو سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، خوش رہتا ہے، لیکن میرے پورے وجود میں دردیں جاگ جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر 1 ہفتے کے لیے وہ چھوڑ دو، دودھ آپ کے جسم میں آ جائے گا۔ اس نے پھر وہی کہا چلو خیر ہے، اکرو تو دودھ مل جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ بچپنے میں یہ رویہ ماں نے نیندرے کے روپ میں اللہ کی قسم کاشت کیا۔ اب تو یہ نا کہ شباب آ گئے، جوانی آ گئی، بیوی آ گئے، بچے آ گئے، آگے کلڈن آ گئے، پردے آ گئے، اور ماضی کے یہ حسین کردار پس منظر میں چلے گئے۔ تیسرا جو احسان ہے وہ ہر عورت نے ماں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دودھ پلا کے شباب دیا ہے، بڑھاپا لیا ہے، جوانی دی ہے، کمزوری لی ہے۔ ہر دنیا کا کوئی انسان یہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک گردہ مانگنا پڑ جائے، ایک جگر مانگنا پڑ جائے، دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ تو جس نے پورے وجود کا شباب انڈیل دیا، اگر آج وہ بڑھاپے کی زد میں ہے تو اس کا سارا شباب میرے وجود کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، مہربانی کرو اس کے شباب کو ہیل اپ کیا جائے۔ چوتھا احسان جو قدرت کہتی ہے، دنیا کا ہر انسان اس احسان سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ امام کعبہ سے کہو آپ 9 مہینے رہے کہ ہاں،
امام کعبہ سے کہو سیزیرین یا ڈائریکٹ نارمل کیس سے تم پیدا ہوئے کہاں. امام کعبہ سے کہو ماں کا ڈائریکٹ دودھ یا فیڈر کے روپ میں، فیڈر ہو یا دودھ ہو انڈائریکٹ ہو، ماں کا بچپنے کے زمانے میں ماں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری زندگی ریموٹ کنٹرول کی طرح بچے کے پیچھے چلتی ہے، اس کا ساری ذاتی زندگی ہوتی کوئی نہیں. بچہ جاگتا ہے وہ جاگ بڑھتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے رات کو مائیں اونگ رہی ہیں گر رہی ہیں لیکن بچے کو دودھ پلا. یہ زمانہ ہر شخص نے دیکھا ہے آج. اچھا یہ کیا کیوں ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں یہ سہارا آئے گا، یہ درخت میرے اوپر چھاؤں کرے گا، اور اسے کیا پتا کہ درخت تو ٹنڈ منڈ ہو گیا، بے برگ و بار ہو گیا خزاں، اور اس درخت کی ٹہنی آ کے چبھنا شروع ہوگی. اس چیز کا اگر انہیں امکان ہوتا تو شاید بچپنے میں وہ گردن دبا دیتی کہ میں نے تو سب کچھ بڑھاپے کے دنوں کو امید پہ تم سے کیا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا. چوتھا جو احسان ہر بچے کے اوپر ماں باپ کا ہے وہ یہ ہے کہ 15-20 سال تک باپ اپنے جسم کی ساری توانائیوں کو نچوڑ کر 30 اینٹیں تیسری منزل پہ لے جاتا ہے. شام کو 700 ملتا ہے، 2 کلو آٹا لے لیا، آدھا کلو چینی لے لی، 1 پاؤ کریلے لے لیے، 1 پاؤ پیاز لے لی، اور شام کو آ کے بیوی کہتا ہے پکاؤ اور بچوں کو دو. کون دنیا کا انسان ہے جو اس درجے کی قربانیاں سال ہر سال تک روا رکھتا ہے؟ اب اگر وہ اینٹیں اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، اس کے کمر میں خم آ گیا، اس کی آنکھوں پہ گلاسز آ گئے، اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں، اس کے وٹامنز کم ہو گئے، اس کی ہڈی تو اب اگر سب کچھ ہوا ہے تو اس نے 50 سال تک اپنا سارا جوانی سارا تمہارے اندر انڈیل دیا ہے، چھت دیا. تو یہ قرآن کہتے ہیں یہ وہ 4 احسان، یہ قرآن میں ذکر ہے، یہ وہ 4 احسان ہے جس کے بنا پر میں تمہیں کہتا ہوں وبالوالدین احسانا. مہربانی کرو اس کپل کی اطاعت کی چابی کو ہاتھ سے گم نہ ہونے دو. سب سے بڑا فائدہ اس چابی کے میں کہتا ہوں یہ گولڈن کی ہے. 2 بڑے فائدے ہیں. ہر آفت کے تالے کو کھولا جا سکتا ہے ماں باپ کی اطاعت کی چابی سے. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. 3 آدمی سیر پہ نکلے یا تجارت سفر پہ نکلے، پہاڑوں سے گزرے تو راستے میں بارش شدید ہوئی. انہوں نے کہا بارش ہے، پتھر لڑکیں گے، ریلا بہا کے لے کے نہ چلا جائے. ایک غار نظر آئی، پہاڑوں کے بیچ میں چھپ گئے. اتفاقاً اوپر سے بہت بڑی چٹان آئی اور اس غار کے اوپر آ کے بند کر دیا اور اس کو لاک اپ کر دیا، پریشر کوکر کے ڈھکن کی طرح لاک اپ ہو گیا. چٹان اتنی بڑی تھی کہ تینوں زور لگائیں اور سم ویئر ان ماؤنٹین، کسی کو پتہ نہیں تھا پہاڑوں میں کہاں چھپے پڑے. اب آپ تصور میں دیکھیں کہ پہاڑی طویل سلسلوں کے اندر بند ایک غار اور اس میں آئی ہوئی چٹان منو ٹنو اتنی بڑی وزنی. اب آپ سارے دانشور ہیں، شام کو اس کا حل بتائیے گا کہ کوئی حل ہے اس کا نکالنے کا جہاں کمیونیکیشن نہیں ہے یا انسانوں کو پتہ نہیں ہے، آدمی زندہ درگور ہو چکا ہے. اس سے بڑی مصیبت کا انسانی دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا. ہر مصیبت کے راستے کہیں نہ کہیں دراڑیں نکل آتی ہیں، کنٹینر میں سے کہیں نہ کہیں شگاف یا سوراخ یا رے آف ہوپ یا تازہ ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے. پہاڑی سلسلے میں بند کسی غار کے اندر گرے ہوئے انسانوں سے بڑی مصیبت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کوئی نہیں ہو سکتی. اب وہ کہنے لگے مر گئے مر گئے، کیا کریں اب تو مر گئے. نہ پتھر ہلتا ہے، نہ فریاد جاتی ہے، نہ چیخو پکار، ایڑیاں رگڑ کے 2 دن بعد 3 دن. تو پھر ایک نے کہا کہ اپنے ماضی کے کسی نیک عمل کا حوالہ دے کر پروردگار سے اس عظیم چٹان کو سرکانے کی ریکویسٹ کروں. تو اس میں ایک نے کہا کہ یا اللہ تمہیں پتہ ہے میں ایک چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا. شام کو جب میں بھیڑ بکریاں چرا کے لاتا تو تھنوں کو جھاڑ کے دودھ نکال کے سب سے پہلے ماں باپ کے لبوں سے لگاتا تھا. اس کے بعد میرے بچے پیتے تھے، اس کے بعد میرے ماں بیوی پیتی تھی، اس کے بعد میرے باقی عزیز. ایک شام کو یا اللہ تجھے پتہ ہے مجھے ہری بھری چراگاہ مل گئی. میں نے کہا چلو بکریاں چل رہے ہیں، بکریاں بھی چلنے میں مصروف تھیں، لیٹ ہو گیا بھیڑ بکریوں کو چرواہا واپس لانے میں. رات گئی تو والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے. میں نے آیا حسب معمول، میں نے تھنوں کو صاف کیا، دودھ نکالا، پیالہ بھرا. بچوں نے کہا بھوک لگی ہے. میں نے کہا آغاز ماں باپ سے ہوگا، تمہیں بات. بیوی نے کہا وہ سو گئے. میں نے کہا انہیں کو آغاز ہوگا. یا اللہ تجھے پتہ ہے تیرے سامنے کوئی چیز منظر سے اوجھل نہیں ہے. میں پیالہ بھر کے، بچے روتے رہے، بیوی مانگتی رہی. میں نے کہا نہیں، پہلے حق ماں باپ کا ہے. میں نے وہ پیالہ بھر کے کھڑا ہو گیا بچوں ماں باپ کے کنارے. رات کے کسی پیر ان کی آپس میں معمول میں نیند کھلی. میں نے کہا ماں یہ پیالہ، ابا یہ پیالہ. ان کو پلایا اور وہ پی کے گہری نیند سو گئے. اگر یہ میرا عمل تیرے لیے تھا کہ ماں باپ پہ میں نے انویسٹمنٹ کی، میں نے خدمت کی، تو مہربانی کر اس عمل کی برکت سے اس آئی ہوئی چٹان کو دائیں بائیں کر دے. اور چٹان دائیں بائیں ہو گئی. زندگی میں ہر انسان پہ چٹان کبھی آتی ہے، لیکن چٹان کو سرکانے کے لیے ماں باپ کی اطاعت کا یہ چابی ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہمارے پاس ایم پی ہوتا ہے، ایم این اے ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، ڈالر ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، پی آر ہوتی ہے، لیکن ان سے آئی ہوئی چٹانیں سرکتی نہیں ہیں. اللہ کی ذات کی قسم چٹانیں سرکتی ہیں ماں باپ کی اطاعت کی وجہ سے. جس کے پاس یہ چابی میسر ہے وہ چابی کو نہ سرکنے دیں. میں نے کہا نا پیک کی بندش ہے، رزق کی بندش کی انتہا ہوگی نا.
یعنی زندگی کی بندش کی انتہا ہے. میں نے کہا دنیا کا کوئی انسان اس کو کہا جائے کہ اس چٹان کے نیچے پڑے ہوئے غار کے انسانوں کو نکالنے کی کوئی تدبیر کرو, پتہ ہی نہیں کسی کو, لیکن ماں باپ کی اطاعت نکال لیتے. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی اطاعت. آپ اندازہ کریں دنیا میں سب سے خوفناک جرم شرک ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. تکاد السماوات لقمان کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم بھی کا, عظیم بھی کا. دنیا میں آسمانی امراض میں سب سے بڑی خوفناک مرض شرک ہے. اور اللہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر ماں باپ تمہیں کہیں شرک کرو. ہمیں تو کہتے ہیں نا رات کو جلدی آ جایا کرو, ہمیں تو کہتے ہیں نا دیر تک دوستوں کے ساتھ نہ رہا کرو, ہمیں تو کہتے ہیں نا تھڑوں پہ نہ بیٹھا کرو, ہمیں تو کہتے ہیں نا پڑھا کرو وغیرہ وغیرہ. ہمارے اس حکم میں 40-60 کا 30-70 کی ریشو ہو سکتی ہے. ممکن ہے 30% وہ ٹھیک ہوں, 70% غلط ہوں, یا ممکن ہے 80% ٹھیک ہوں. لیکن جس ماں باپ تمہیں قرآن نے پیک کی بات کر دی, عروج کی, اگر تمہیں ماں باپ کہیں کہ شرک کرو, اب اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں. اس سے چھوٹے درجے کے ہوں گے نا. شرک کے اندر تو 100% قباحت, غلاظت, کثافت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر تمہیں شرک ہے فَلَا تُطِعْهُمَا, تو نہ مانو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, لیکن نہ ماننے کے اندر کہ میں بیٹا شرک کروں, پھر انکار کے اندر لہجے کی پاکیزگی, نفاست, شیرینی, شہد پنا اور شبنمی لہجہ نہ پیچھے مت ہٹنے دو. اس شرک کے انکار میں بھی کہو اور بھائی میں معافی چاہتا ہوں, آپ عظیم انسان ہیں, میرے محسن ہیں, میرے مربی ہیں, عدم سے وجود میں لانے والے ہیں تبا, لیکن میں معافی چاہتا ہوں, اللہ نے کہا ہے شرک نہ کرو. یعنی لہجے میں مٹھاس ہو. کلمہ حق کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی بدتمیز ہو جائے. میں نے کلمہ حق, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کلمہ حق بدتمیزی کے ساتھ کرنا. کلمہ حق الگ حق ہے, کلمہ حق کو لہجے کی مٹھاس کے ساتھ کہنا الگ حق ہے. بعض لوگ کلمہ حق کا انتظار کرتے ہیں لیکن لہجے کی بدتمیزی, لہجے کی سختی, لہجے کی درستگی وہ ان کے کلمہ حق کو بھی برباد کر دیتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا تمہیں کوئی حکم کریں تو بھی مٹھاس کے ساتھ انکار کرنا. لہجہ پارٹنر مسئلہ ہے, دکان کا مسئلہ ہے, اس میں تو مسئلے کوئی نہیں. ایک فائدہ یہ ہے ماں باپ کی اطاعت کا کہ مشکلوں سے مشکل تر حالات ایسے نکلتے ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا. اور دوسرا اور آخری فائدہ میں عرض کر دیتا ہوں, وقت کم رہ گیا, وہ یہ ہے اب دیکھو نا اگر آپ لوگ اگر بچوں کو آج لے آتے, اپنے بیٹوں کو لاتے, تو آپ کا گھر سکون میں آتا, آپ کی نیند سکون سے اڑتی. آپ کا اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کے ماحول میں بچوں کو سکولوں کی تعلیم سے چھٹی بھی کرانی پڑے تو لے آئے کرو. یہ ایجوکیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں کو اللہ کا شکر ہے مسلک کی بات نہیں ہوتی, فرقے کی بات نہیں ہوتی. میں اس سے پرہیز مانگتا ہوں اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں وہ گنگا کر دے جب ہم امت کو پھاڑنے کی بات کرنے لگیں ممبر رسول پہ بیٹھ کر. یہ بہت بڑا ناقابل معافی گناہ ہے. یہاں بات دین کی ہونی چاہیے, مسلک کی, گروہ کی, فرقے کی اپنے ذاتی نشستوں میں کر لو. جب مجمع عام پہ آؤ تو پھر اسلام کی بلندیوں سے پھسل کے نیچے مت ہو, ذلیل ہوگے, ذلیل کرو گے. تو اگر آپ بچوں کو لایا کریں شوق سے, بے شک چھٹی کروا لیں بیٹا, یہ کوچنگ ہوتی ہے, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, سکولنگ ہوتی ہے, وہاں گرومنگ ہوتی ہے, آدمی کو نکھار آتا ہے. تو اگر آپ کے بچے, میں نے ایک دفعہ بچوں کی محبت کی بات کر دی تو لوگوں نے بچوں کو جمعے سے لانا شوق چھوڑ دیا, کیونکہ میں نے بچوں کے حق بیان کیے تو باپ کے سر جو کہ انہوں نے سمجھا ہمیشہ میں نے باپ بچوں کی بات کرنی ہے, ادھر بھی بات پھر جاتی ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا آج تو میں سر جھکا کے بیٹھا رہا, بیٹا مجھے دیکھتا رہا. میں نے کہا یہ دن ہے اللہ جو پھرتے رہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اولاد سے محبت سے, تو اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو لانا چھوڑ دیا. انہوں نے سمجھا شاید پروفیسر کا موضوع ہمیشہ یہی رہے گا, حالانکہ پروفیسر ہواؤں کا موسم ہے, پنڈی اور اسلام آباد ذرا موسم کبھی بدل سکتا ہے. تو دوسرا فائدہ یہ ہے جو والدین کی اطاعت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار اس آدمی کو زندگی بھر میں کبھی رزق کی پریشانی میں نہیں آنے دیتے. یہ بات مجھے ممبر پہ قرآن سر پہ رکھ کر حلف لے لو کہ ماں باپ کی اطاعت کی, ادب کی, محبت کی, خدمت کی چابی جس کے پاس ہے, مجھ سے اللہ کے ذاتی نام کی قسم لے لو کہ اس آدمی کو زندگی میں کبھی رزق کی پریشانی نہیں آئے گی. جتنے بڑے کرائسز ہوں میرے سے حلف لے لو, حرم میں کھڑا کر کے, حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے, سر پہ قرآن رکھ کے, اللہ کے نام کی, ذاتی نام کی قسم لے لو, جس آدمی ماں باپ کی محبت کی, ادب کی, اطاعت کی, خدمت کی, اس کو کبھی قدرت رزق کے کرائسز میں نہیں آنے دے گی. اس کی مثال میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ابن کثیر جیسے بالغ نظر مفسر نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. وہ اس کا چچا بھی تھا, اس کا سسر بھی تھا.
ایک ہی بیٹی تھی، جداد بے شمار تھی، جداد کے لالچ میں اس نے قتل کر دیا کہ چچا قتل ہو جائے گا، اس کی جداد بیٹی کو جائے گی، بیٹی میرے نام ہے، تو اس نے قتل کر کے لاش جو تھی اپنے چچا کی یعنی سسر کی اس کو پھینک دیا بنی اسرائیل کے گیٹ کے سامنے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کہ تمہارے لوگ، وہ قبطی تھا، تمہارے لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا، مجھے خون بہا دو۔ اس کے ذہن میں تھا کہ خون بہا بھی مل جائے گا، قتل بھی چھپ جائے گا، لیکن عشق مشق اور قتل یہ تو دیر سویر اپنا رنگ دکھا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دھمکی دی کہ اگر اتنے دنوں تک آپ کی قوم نے میرے چچا کے قتل کا خون بہا نہ دیا تو میں یہ کر دوں گا۔ اب وہ غریب لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے مجھے کہا ان تذبحوا بقرہ، سورہ بقرہ کے درمیان میں یہ واقعہ آ جاتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، موقع ملے تو وہاں پڑھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا کوئی گائے ذبح کر دو، اس کا ٹکڑا لگا دو گوئے کا، اور یہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو انہوں نے کہا مردہ سے مردہ لگے زندہ ہو جائے، اتتخذنا ہزوا، یہ تو مذاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ دین میں مذاق یہ جاہلوں کا کام ہے۔ پھر وہ کرنا چاہتے، انہوں نے کہا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو وغیرہ، موسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ رنگ یہ ہو، عمر، اگر سوال نہ کرتے تو ابسولوٹ کوئی گائے لے لیتے، سوال کرتے گئے تو شرائط سے گائے کا دائرہ تنگ ہوتا گیا۔ آخر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کرتے ہیں، وہ گائے کی تلاش میں نکلے، کہیں عمر نہ ملے، کہیں رنگ نہ ملے، کہیں ہلوں پہ جوتی ملے، کہیں پانی نکالنے والا کنویں پہ اس کا، تو وہ کہا تھا یہ نہ ہو کہیں داغ ملے۔ آخر پہ ایک بچہ آ رہا تھا، ادھر سے ڈیڈ لائن کم ہوگی، وہ جو قبطیوں نے قتل کا تھریٹ کیا تھا وہ کم ہو گیا، اب وہ قریب آ گیا تو ایک بچہ پہاڑ سے ایک گائے کو ہانکتا آ رہا تھا، انہوں نے دور سے دیکھا رنگ وہی تھا، عمر دیکھی وہی لگ رہی تھی، بھاگ کے قریب گئے، کہنے لگے اس سے کبھی ہل چلا ہے، کہنے لگے نہیں، کنویں سے کبھی پانی نکالا، کہنے لگے نہیں، کیا اس کے اوپر داغ ہے؟ انہوں نے کہا یقین ہو گیا کہ یہی وہ گائے ہے جو ان مطلوبہ سوالوں کے جواب میں پوری اترتی ہے۔ انہوں نے بچے کو پکڑا، گائے کو پکڑا، لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، یہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا باپ کہاں ہے؟ کہ جی فوت ہو گیا۔ ماں کا بیوہ ہے، کمائی کا ذریعہ کہ یہی گائے ہے، ایسے دودھ بیچتے ہیں، اس سے کچھ روٹی پانی اور کچھ کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ہمیں دے دو، وہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جو ریٹ مانگو، تو اس کے ذہن میں تنگ، اس نے کہا جتنا گائے کا وزن ہے اتنا سونا دو۔ اس زمانے میں گولڈ خواتین زیادہ پہنتی تھیں، تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا جی پہاڑ کی چوٹی سے لے کر آپ کے پہنچنے تک جتنا اس نے گوبر کیا، گوبر کے برابر بھی گوشت دو، سونا دو مجھے۔ اس نے کہا لیں گے نہیں، وہ مانگوں گا ریٹ جو لیں گے نہیں۔ ان کی مجبوری بن گئی، ڈیتھ لیول کم آ گیا، ڈیڈ لائن قریب آ چکی، تو انہوں نے کہا چلو گوبر بھی لاؤ، گوبر کو تولا گیا، سونا دیا گیا، گائے کو تولا گیا، سونا دیا گیا۔ اس کے بعد اس گائے کو ذبح کیا گیا، گوشت لگایا گیا، مقتول زندہ۔ اس نے کہا اسی بھتیجے نے جائیداد کے لالچ میں مجھے قتل کیا، میرا قاتل اور کوئی نہیں، تو بنی اسرائیل بچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے طور سینہ پر کہ یا اللہ گائے کا ریٹ بہت لگا، اس کی کوئی وجہ ہے یا ایسے اتفاقی ہمارے؟ کہنے کہ نہیں موسیٰ اس کی خاص وجہ ہے۔ کہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ بچہ، ایک اس بچے کو ہیروں کا بڑا شوق تھا، ابن کثیر نے لکھا پہلی جلد میں سورہ بقرہ کے ذیل میں، اس بچے کو ہیروں کا شوق تھا، ڈائمنڈز خریدتا تھا، شوق تھا۔ ایک دن گھر میں تھا تو ایک باہر گلی میں آواز لگائی ہیرے لے لو، تو یہ بھاگ کے باہر گیا، تو ایک آدمی کے پاس بڑا چمکتا ہیرا، اس نے کہا کتنے کا ہے؟ کہ 90,000 کا، مور اللہ سے فکر تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو سستا ہے، انہوں نے کہا مجھے مجبوری ہے میں بیچ رہا ہوں۔ وہ ماں کے پاس ہے، ماں ہیرا سستا مل رہا ہے۔ اس نے کہا جس صندوق میں پیسے پڑے ہیں وہ صندوق تمہارے باپ کے، اس کی چابی تمہارے باپ کے تکیے کے نیچے، اور باپ گہری نیند ساؤنڈ سلیپ لے رہا ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ باپ کو نہ جگاؤ، بے آرام نہ کرو، دفع کرو، ہیرے پھر لے لیں گے۔ اس نے کوشش کی دائیں بائیں سے ہاتھ مارنے کی ہماری طرح، لیکن وہ چابی تک ہاتھ پہنچا نہ اس کا۔ وہ پھر پریشان ہوا، اس نے کہا میں 1 لاکھ دوں گا، کل لے لینا۔ اس نے کہا 80,000 دوں گا، آج ہی دوں گا۔ وہ بزنس مین بھی کوئی خاص قبیلے کا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا۔ اس نے کہا تم اتنا کر لو، اس نے کہا نہیں۔ پھر آخر وہ اوپر نیچے بار گہنے کو، آخر وہ ہٹتے گھٹتے وہ 1,30,000 تک پہنچ گیا، اور وہ جو باہر والا تھا اس نے 30,000 تک آ گیا۔ اس نے آ کے ماں بالکل سستا مل رہا ہے۔ اس نے کہا باپ کو بے آرام کتنا تھا وہ آپ جانتے ہیں، تکیے کو جگا کر نیچے سے چابی نکال، ہم نے سوچا اچھا نکال لیتا، لیکن وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں تھا، وہ نکال نہ پایا۔ اس نے کہا آسان سا، اس نے کہا باپ کو جگا لو، باپ کو جگا کے جب اس نے کہا دفع کرو ہیرے کو، تمہیں باپ اس سے زیادہ رزق اللہ رزق دے گا، تم ہیرے کو دفع کرو۔ وہ کہنے لگا، اس نے کہا میں نہیں لیتا تم، اس نے کہا 30,000 کا، اس نے کہا کل دے دینا، اس نے کہا نہیں آج ہی۔ وہ چلا گیا، کہنے لگے موسیٰ اس نے اپنے باپ کا جو احترام کیا تھا اس کی برکت سے میں نے اس کے گائے کے گوبر کو بھی سونے کے بھاؤ تلوا دیا۔ تو گوبر سونے کے بھاؤ تل جاتا ہے اگر ماں باپ کا احترام کرو تو۔ گوبر سے ڈی ویلیو چیز کوئی نہیں، گھٹیا چیز کوئی نہیں، گولڈ سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ تو قدرت ماں باپ کے احترام کرنے والوں کے گوبر بھی سونے کے بھاؤ بچھا دیتی ہے۔ ابن کثیر جیسی بالغ نظر مفسر کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو دنیا میں جو شخص ماں باپ کے ادب کی چابی سنبھال، اور یہ چابی سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جس چابی سے ہر آفت کا دروازہ کھلے،
اور جس چابی سے ہر خیر کا دروازہ کھلے، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا آخرت کی ہر خیر ماں باپ کی اطاعت کی چابی سے مل جاتی ہے، اور دنیا آخرت کا ہر شر ماں باپ کے تالے کی برکت سے آدمی بند کر دیتا ہے۔ اس چابی کو سنبھالنا 5000 کا نوٹ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، جس سے دونوں جہانوں کی نعمتوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں جذبے آتے ہیں، اس میں پریشانیاں آتی ہیں، اس میں نیندیں آتی ہیں، اس میں بیوی آتی ہے، اس میں بچے آتے ہیں، اس میں جذبات آتے ہیں۔ تو آدمی یہ طے کر لے کہ کچھ بھی ہو، جو ٹوٹتا ہے توڑوں گا، جو چھوٹتا ہے چھوڑوں گا، بیوی بچے ہنسے یا ناراض ہوں، ماں باپ خوش ہوں نہ خوش ہوں، گرمی ہو سردی ہو، جذبے پامال ہوں، میں نے ماں باپ کی اطاعت کی چابی کو کسی صورت بھی وقت کے نافرمانی کے سمندر میں گرنے نہیں دینا۔ جو یہ بچا گیا، کعبہ کے رب کی قسم، دونوں جہانوں کے خیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔